عشق رسول اگر ہو، اگر تم نے محبت کے ساتھ اپنے بیوی کے ایک لقمہ کھلایا ہو تو یہ بھی تمہارے اعمال نامے میں وزن ہوگا، تمہاری خواہش کی چیز کو شمار نہیں کی جائے گی۔ عشق رسول کیا چیز ہے؟ کھیل و تماشا نہیں ہے، یہ خدا کے خزانے میں سب سے قیمتی جو چیز ہے۔ خدا کی پہچان، خدا کی محبت، یہ تو نبیوں سے نالے پاک مصطفیٰ سے ملے گی، لیکن خدا کے خزانے کی، خدا کی قسم، خدا کے خزانے میں اس سے بڑی کوئی نعمت خدا کے خزانے میں ہے ہی نہیں۔ اگر ہے وہ نعمت تو دو جہاں کے مالک میرے آقا کی محبت ہے اور عشق ہے، اور وہ عشق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے احکام کی پابندی کی جاتی ہے، بندگی ادا کی جاتی ہے، رب کی سجدہ کیا جاتا ہے رب کو، وہ عبادت کرتا ہے لیکن وہ اس کی عبادت کی جاتی ہے لیکن وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ کسی کا سجدہ نہیں کرتا، اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کی تکبیر بیان کی جاتی ہے محتاج اور بندوں کے عطا کرنے کے لیے، لیکن وہ بے نیاز ہے عبادت سے بھی۔ لیکن صرف ایک چیز وہ ہے جو رب العالمین کے پاس، کہ وہ اپنے محبوب سے محبت نہیں بلکہ اس درجے میں عشق کرتا ہے کہ کہہ دیا اس خدا نے کہ جو میرے محبوب جو تمہارا ہے وہ میرا ہے، جو تمہارا نہیں وہ میرا نہیں، اور خود کو چھپا دیا، اپنے محبوب کو سامنے کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں بھی سب سے قیمتی چیز مانگے گی کہ نہیں مانگے؟ اب وہ رخی بدل گیا، کہیں جمعہ کی نمازوں میں یا تمہاری مجلسوں کے اندر میں، تمہارے ہمارے اندر میں، یا اللہ اپنے محبوب کی محبت کی کوئی خیرات عطا کیجیے، کہاں ہے ہمارے پاس؟ چاہتی نہیں ہے، کوئی سنتوں پر عمل کرنے کو چل رہا ہے کہ محبت اور عشق ہے، کوئی خالی میلاد کے جلسے منا لینے کو، جھنڈے لگا لینے کو سمجھ رہا ہے کہ یہی عشق کی انتہا ہے، کوئی مسواک کی کاڑی لے کر ہے کہ یہی عشق اور عاشقین کی پہچان ہے، یا کوئی نعتیں پڑھ کے سمجھ رہا ہے کہ یہی عاشقین کی علامت ہے، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو عاشق ہیں، دھوکے میں پڑ گئے۔ عشق رسول جو ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے محبوب کو منوانے پر مانگنا ہم کو عشق رسول میرے مصطفیٰ سے نہیں، اس لیے کہ وہاں پر تو سوال پیدا ہو جائے گا، اللہ اس سے مانگ کر کہے گا کہ اچھا تو میرے سامنے سجدہ کرنے کے قابل اور لائق تو نہیں بن سکا، لیکن تو جیسا مکار اور تو خود غرض کہ اگر اپنی مرضی کے خلاف میں ہو تو نماز نہیں پڑھتا، اپنی مرضی کے خلاف میں ہو تو خانقاہوں میں نہیں لگتا، مرضی کے خلاف میں اگر ہو جائے تو میرے اہل بیت کی محبت سے دور ہو جاتا ہے، اور تو جیسے مکار کو کیا میں میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا؟ کیونکہ وہ تو میرا محبوب ہے، کیا ہے؟ وہ تو میرا محبوب ہے، میں ان کی پاس میں نہیں، ہاں معاملہ میرے ساتھ میں اگر ہو تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، میں رب ہوں تمہارا، اور جوڑے بڑا سیدھا ادب کے ساتھ رہو، ادھر دیکھتے بیٹھو، ہاں پورے اس کے ساتھ ایکٹیو، ہاں سستی کا ساتھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے ساتھ میں تو چل جائے گا کچھ بھی، لیکن میں برداشت نہیں کرتا میرے محبوب کی عظمت و تعظیم اور محبت اور عظمت میں کوئی ڈپلیکیٹ چیز وہاں پر جائے۔ یہی مطلب ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یری۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو سمجھانے کے لیے فرما دیا کہ میرے محبوب تم جن کو چاہے ان کو، یہاں ہدایت سے مراد ہدایت نہیں بلکہ ہدایت کی وہ ہدایت جو عشق رسول کی صورت میں ہے، تم نہیں، میرے مصطفیٰ تم میرے محبوب ہو، آپ کی محبت آپ کسی کو نہیں، اس لیے کہ آپ تو چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو آپ اپنی محبت عطا کر کے اس کو عاشق رسول بنا دیں۔ یہ کام تو میں کروں گا، جن کو میں چاہوں گا، میری مرضی وہاں پر داخل ہوگی تو پھر آپ اس کو اپنی محبت کی خیرات آپ کے در سے اس کو نصیب کرنا۔ تو اللہ کی معرفت سے زیادہ قیمتی دولت عشق رسول ہوا کہ نہیں؟
اللہ کو پہچانتا تھا شیطان 6 کروڑ برس سجدے اور عبادت کیا، لیکن عشق رسول کا ذرے کا کروڑا حصہ اس کو نہیں ملا تو مردود ہو گیا۔ منافقین بہت عبادت گزار، بہت کچھ کرنے والے، لیکن عبادت قرآن اور دین اور شریعت پر خوب عمل کیا انہوں نے، لیکن دل عشق رسول کے کروڑوں حصے سے وہ خالی تھا، تو خدا نے ان کے عبادتوں پر جزا کے بجائے ان کو کافروں مشرکوں سے پہلے سزا دے گا۔ خدا کے پاس میں سب سے قیمتی چیز اپنے محبوب کا عشق ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ مجھے معاف کیجیے، بچوں کے سمجھانے کے لیے، خود سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کے اندر میں بہت گستاخی نہیں ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔ ہم اپنے لیے کہہ دے سکتے کہ ہم بخیل ہیں، بخیل ہیں تو پیسے خرچ کرنے کو سوچ کر دینا، رہ بھی تو کرنے کو سوچ دینا، ہے بھی تو چھپاتے اس کو۔ کہیں خرچ کرنے کا موقع ہے تو جیب میں 100 روپے کی نوٹ کا الگ حساب رکھتے ہیں، 500 کی نوٹ کا الگ، 30 کی نوٹ کا الگ، وقت دیکھ کے 20 کی نوٹ رکھتے، 50 500 کی نوٹ کو چھپاتے ہیں۔ ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ یہ بخیلوں کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے جنت لینا ہو لے لو، زندگی بھر کے گناہگار، لیکن کوئی ایک عمل اللہ کو پسند ہے، جنت جا کر لے لو۔ جہنم سے بچنا ٹھیک ہے، ایک عمل پسند آ گیا جہنم سے، اس کو اللہ تعالیٰ بچا دیں گے۔ کافر ہے، پکا مشرک ہے، لیکن میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں میلاد مبارک پر، میلاد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار ایک کافر ابو لہب نے کیا، جس ابو لہب جو کافر تھا، اور اس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورت نازل فرمائی، لیکن اس نے بھی میرے محبوب کے ولادت کی خوشی، یعنی میلاد کی خوشی کے اندر میں غیر ارادی طور پر، فطرت کے تقاضے کی بنیاد پر، اس نے میرے آقا کو پہچان کر، رسول مان کر، اس نے حضرت صوبیہ کو، لونڈی کو آزاد نہیں کیا، بلکہ بیٹھے ہوا تھا گھر میں اپنے چوکی اور اپنے دیوان خانے کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر۔ حضرت صوبیہ تشریف لائی اور لا کر کہا کہ ابو لہب تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں بھتیجا مبارک ہو۔ بھتیجا کون؟ حضرت عبداللہ، خواجہ عبداللہ، کون کہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو ایک یتیم بھائی کی اولاد ہو تو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کے اندر میں اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ارادے کے نسبی اعتبار سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا کہ جب تو آزاد ہے اس خوشی کے اندر میں۔ جب آدمی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے تو آزاد کرتا ہے، خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ میلاد مبارک کے اندر میں بعض لوگ کہیں گے کہ لنگر کرا دے رہے بھائی، مگر آنے والوں کو تحفہ بھی کیوں دینا، ہمارے پاس میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ تمہاری جان تو ہے۔ تحفہ آنے والے میلاد والوں کے لیے اگر تمہارے پاس میں نہ ہو واقعیتاً، تو آنے والوں کے جتنے میلاد میں شریک ہوئے، اپنے ہاتھ میں کچا کپڑا لے کر ان کے چپلوں کو صاف کرو، یہی میلاد کا تحفہ کہنا، تو نوازے جاؤ گے۔ مسخروں کا، مکاروں کا نظام نہیں ہے خانقاہ محمدیہ میری نصرت۔ بھئی ہمارے پاس میں کیا قرضہ لینا کی، برتنہ بیچ دینا کی، اور کیا سود سے لینا کی، انٹرسٹ سے لینا کی؟ تو لیتا کیوں؟ جس لیول پر خدا نے تجھے رکھا ہے، تو تیری حیثیت اور رب نے تجھے کیا عطا کیا تو خوب جانتا ہے۔ ہم کو کیوں پوچھتا، پوچھ کر کیوں مجرم بنتا ہے؟ نہیں جھانکیں گے نا ہم تو۔ انہیں بات بنانا میلاد کے اندر، لنگر تو کرا دے تو، مگر حضرت میلاد میں آنے والوں کے لیے تحفے دینے کے یہ کیا ہے؟ وہ پیر صاحب تو نہیں بولتے کرتے، اور پھر وہ سنیاں تو نہیں کرتے نا، اور کہیں بھی نہیں ہے ہماری خانقاہ کے اندر میں میلاد کا لنگر بھی کرنا ہے، اس کے ساتھ میں پھر تحفے بھی دینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے کوئی نئی باتیں۔ ارے بابا، اللہ کرے کہ اس نظام کی حقیقت ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ میرے بچوں، ہم وابستگان کے لیے اس نظام کے ہر باریک سے باریک چیزوں پر غور کیا کرو۔ کیا چیز ہے میلاد کے موقع پر تحفے دینے کی بات گزشتہ سال ہوئی تھی نا؟ یہ موقع میرے سرکار نے عطا کیا تھا، میرے بچوں کو، میرے غلاموں کو عطا کیا تھا نہیں؟ اپنے گھروں پر لنگر کا دستہ بھی ہوا، تو جن کو بھی بلایا اپنی حیثیت سے جو کچھ بھی ہوا ان کو تحفے ہاتھ میں لے کر تعجب سے پوچھے یہ کیا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اظہار کیا ان کے سامنے کہ یہ دو جہاں کے مالک میرے آقا کی دنیا میں آمد کی خوشی پر ہم صرف خوش ہو کر اپنی جگہ بیٹھنے والے نہیں، اپنی فاتحہ دے کر خود جلیبی کھانے والے نہیں،
بلکہ خوشیوں کے اظہار کے لیے ہم دوسروں کو تحفے دینے والے ہیں۔ اور تحفے کیوں دلوائے جا رہے ہیں خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی سے؟ کہ میرے آقا کی آمد پر صرف جشن اور پھر نعتوں کی مجلسیں، میلاد کے جلوس، میلاد کے لنگر، بے شک یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس پر اپنے ذاتی طور پر اپنی محبت کا اظہار اور خوشیوں کے اظہار کے لیے ہماری نظر میں تو وہ چیز نہیں تھی، لیکن اب اس وقت ہمارے ذہن کے اندر میں بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی ولادت اور میلاد کی خوشی پر ایک کافر اور پکا کافر جس کو قرآن نے کافر کہا ہے، اس نے ولادت مبارک بسعادت پر، میلاد مصطفیٰ پر تحفے کے اندر میں اس نے اپنی باندی کو آزاد کیا، تو خدا نے کافر کو اور برے کافر کو، ابو لہب کو، لیکن میلاد کی خوشی پر اس نے تحفے کے اندر میں آزاد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کا یہ ذرہ برابر ایک رخ کافر اور پکے کافر کا بھی اپنے اوپر بوجھ نہیں رکھا، بلکہ اس میلاد پر اس باندی کو آزاد کرنے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہفتے میں ایک دن اس کو جہنم کی عذاب میں تخفیف کرتا ہے، اور اس انگلی سے اس کو شہد اور پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ یہ ہے میلاد میں تحفے دینے والوں کا بدلہ۔ میرے بچے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، لیکن بعض لوگوں کو چکرا بھی ہوگا نا، غریب ہے بیچارے، مسکین ہیں، نہیں رہو میلاد مصطفیٰ کے مہینے کے آنے سے پہلے، رمضان سے پہلے غریب اپنی محنت کو بڑھا کر اپنے بال بچوں کے لیے کپڑوں کا، کھانے کا، اس کے رمضان آ رہا کرتا ہے۔ ویسے میرے بچے اپنی محنتوں میں اضافہ کریں، عیدی نہ بنے، 2 گھنٹے کی محنت بڑھا دیں اور بڑھا کر میلاد مصطفیٰ کے مہینے کی آمد کے اوپر تیاری کرے۔ کائے کے لیے کر رہے ہو؟ جمع اس لیے کر رہے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کے مہینے میں ولادت مبارکہ پر لنگر کھائیں گے بھی، کھلائیں گے بھی، خوشیاں منائیں گے بھی، عادل آباد کو جائیں گے بھی، اپنے بچوں کو کپڑے پہنائیں گے بھی، خوشیاں منائیں گے بھی، اور میلاد کا لنگر اپنے گھر میں اہتمام کر کے بھی آنے والوں کو تحفے بھی دیں گے۔ ارے تحفوں کی کیا ضرورت ہے؟ تحفے جو میلاد پر اہتمام سے عطا کیے جائے، بانٹے جائے۔ ایک کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ اس صورت میں عطا کیا، کافر کو جس کو قرآن نے کافر کہا۔ اگر کوئی میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا، ہم غلام اور نام لیوا، اگر ولادت مبارک ربیع الاول کے اندر میں محفل میلاد کے ساتھ اگر ہمارے ہاتھوں سے اپنے آقا کی آمد کے جشن و محبت میں لوگوں کو لنگر کھلانے کے بعد میں ان کو تحفے بھی اگر دیں گے، تو خدا کی قسم مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوں گے کہ مجھ سے سچی محبت کرنے والے۔ اور یہ توفیق کس کو ملے گی؟ جن کو میرے مصطفیٰ اپنا عشق کا کوئی ذرہ عطا کیے گے۔ یہ میرے مریدوں کے اندر میں بھی سچے لوگوں کی پہچان ہے، اور جو کچے ہیں نا، نہیں ایسا نہیں ہوتا، ذرا حالات خراب ہے، خلیفہ صاحب تھوڑا سا ذرا ہم کو، ہاں ہم خالی لنگر کرا لیتے ہیں اور لنگر میں آ جاتے ہیں، مگر اگر تو پھر کہنا نہیں چاہیے، نبھاؤ، ان کے لیے دعا کرو، لیکن یہ قبولیت والے لوگ نہیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اپنا نام لیا اور تو میں رکھا ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس بارگاہ کی قبولیت کی علامت یہ ہوگی کہ جن کو دو جہاں کے مالک میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا پورا کرنے کے لیے اپنی محبت کا ذرہ کسی کو عطا کریں گے، میں چاہتا ہوں خدا کی قسم آخری منزل تمہاری میری یہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو دھوکہ ہے۔ دنیا کے بنانے کے لیے مرید بننا، دنیا کے لیے خانقاہوں کا نظام، پیری مریدی کا نظام، اولیاء کے آستانوں کی حاضری، یا پھر ان چیزوں کے لیے نہیں، یہ نادانی ہے، ہماری کمزوری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باپ ہے تو اولاد کسی اور سے نہیں مانگے گی، باپ سے مانگے گی۔ باپ کو مانگنے کے بجائے اوروں سے مانگنا تو ذلت کی چیز ہوگی، باپ بھی اس کو عیب سمجھے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر اپنے پیر کو یا اولیاء اکرام کے پاس میں جائیں گے، التجا کریں گے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، اچھی بات ہے کہ غیر سے تو نہیں مانگ رہا ہے نا، جو رب کا ہے اس سے تو مانگ رہا ہے، یہ جس کو رب کے قریب پہنچانے کے لیے جس کے ہاتھ پر بیٹھ کیا اسی سے تو مانگ رہا ہے، اسی سے تو اپنی حاجتوں کو سامنے رکھ رہا ہے، کوئی عیب کی چیز نہیں ہے یہ، اللہ ناراض نہیں ہوتا اس سے۔
دوسروں کو نظر آئے گا کہ وہ دیکھو پیر سے مانگتے ہیں، قبروں سے مانگتے ہیں، غوث و خواجہ سے مانگتے ہیں۔ ارے پاگل کے بچے، ذرا دماغ صحیح کرا، عقل کے ناخن لے کہ اگر رب سمجھ کر مانگ رہا ہو کوئی ایک بھی نہیں ملے گا کہ وہ رب سمجھ کر مانگے، رب کے دوست سمجھ کر مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ تو کہے گا کہ غنیمت ہے، میرے دشمنوں سے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ میرے دوستوں سے مانگ رہا ہے۔ اچھا دوستوں سے اگر مانگے دوستوں کی نسبت دے کر تو دوست ناراض ہوتا ہے کیا؟ ناراض نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے، اچھا میرے دوست کی پہچان کی وجہ سے میرے پاس میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، یہ گمراہیت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ان خانقاہ کے محنت، خانقاہ محمدیہ میری نصرتی کے نظام کا مقصد خدا کی قسم دنیا کے مقاصد نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو اس بات کی اجازت دے دی کہ تمہارے گھروں میں جو خانقاہ محمدی بنی ہوئی ہے، دنیا کی الجھنیں زیادہ آ جائے، پریشانیاں زیادہ آ جائے اور تمہارا پیر بھی سننے کو تیار نہ ہو اور تم کو بھی شرم آ رہی ہو سنانے کے لیے، تو بیٹھے اپنے گھر کے خانقاہ محمدی میں، خانقاہ میں جا کر بھی تو کوئی کان لگا کر سنے گا تو تم کو شرم آئے گی۔ ارے نہیں، خانقاہ میں بیٹھ کر بھی اپنے دنیا کو کیا بھیک مانگ رہا ہوں، وہاں سے بھی بچ رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنے حالات کو ظاہر کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو۔ اپنے گھروں کی خانقاہ میں چاہے پردوں کی خانقاہ کیوں نہ بنی ہوئی ہو، اس میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے کے اندر میں یا خواجہ جی یا غوث اعظم یا اولیاء کہہ کر ندا لگا کر اپنی عرض و گداش اور اپنی درخواستوں کو ان کی بارگاہ میں رکھ دو۔ ہم تو حکم دیے ہیں، اجازت دیے اس کا، یہ نہیں ہے۔ اور دیکھو پھر کیسی دستگیری ہوگی۔ تمہارے حق میں جو بہتر ہوگا وہ ضرور کریں گے۔ اب کوئی آدمی کوئی بیمار ہے، وہ یہ چاہے کہ بخار کم ہے، ڈاکٹر صاحب ایک دم مجھے بخار کم ہو جانا، فوراً ایسی گولی دے دو۔ ڈاکٹر اگر اپنی ڈاکٹری چلانے والا ہے تو اٹھا کر ہائی ڈوز کی ایسی گولی دے دیا، اینٹی بائیوٹک کی، تو بخار کیا کم ہوتی، چکر کھا کر گر گیا۔ ارے کیا بی پی ہے، شوگر کم ہوا ہے، کیوں؟ کارث ثابت ہے وہ گولی کی ہے۔ اگر سچا ڈاکٹر ہوگا تو تھوڑی تکلیف کو برداشت کرو، صبر کرو، دے رہا ہوں درجہ بدرجہ تمہاری بخار کم ہوگی۔ نہیں جلدی ہونا، جلدی مت کر، کیوں کہ سچا ڈاکٹر ہے تو اس کے تجربے کے اعتبار سے تیرے بخار کو صحیح کم کرے گا وہ۔ اب تو اجرت میں کہ ہاں میں بولتے ہی میرا کام بن جانا، یہ ہوتے ہی میرا کام، میں تو مرید ہوں، میں تو غریب نواز کو عرض کیا ہوں، میں غوث پاک کو، یہاں پر گمراہ ہو جاتا ہے آدمی۔ چلو یہاں پر کامہ نہیں بن رہے تو پھر ایسے لوگ سامنے آ کر کہتے ہیں آن لائن کامہ دیکھو فلاں پیر کے پاس میں ہوتے ہیں یا فلاں تعویذ دینے والوں کے پاس میں ہوتے ہیں اور فلاں اب راستہ کٹ جاتا ہے۔ یہاں صبر کرتا تو صحت ملتی، اجلت میں بھاگ کر یہاں سے کٹ کر وہاں پر گیا، تب اس نے دیکھا کہ اچھا تو اور کیا پریشانیاں کم کیا ہوگی، بلکہ خدا ناراض ہوگا تو اور پریشانیاں بڑھ جائیں گی، جینا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ ادھر سے بھی گیا اور ادھر سے بھی گیا، بیچ ادھر کا بن جائے گا، وہ ہوگا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے خانقاہ محمدیہ میری نصرتی کا نظام میرے بچوں، مقصد جن کی دنیا ہو نکال کر پھینک دو، کیوں؟ یہ بہت ہلکا سودا ہوگا ان نظاموں کے ساتھ۔ اتنا تم نظاموں کے ساتھ میں عظمتوں اور قربانیوں کے ساتھ میں چل رہے ہو تو اس کا بدلہ کہ صرف تمہارے دنیا کے کام بن جانا یا دنیا سمٹ جانا۔ ارے بابا یہ دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو نظام اپنے محبوب بندوں سے ہمیشہ دنیا کو دور رکھا ہے، کیوں کہ ادھر ذرا پریشان رہے گا تو مجھ سے جڑ کر رہے گا وہ، اگر ادھر ہی پورا مطمئن ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں اپنے جانوروں سے محبت کرتے ہوئے ان کے گلوں میں پرو رہے تھے ہیرے اور موتی کے دھاگے بنا بنا کر۔ فرشتوں نے کہا خلیل تمہارے ہیں، یہ محبت تو جانوروں سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ خلیل تو میرے ہیں، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ، کیونکہ ابراہیم خلیل علیہ السلام تھے ہمارے آقا کے، جن کو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے عصمت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بڑا ہے، استاد الانبیاء ہے وہ، اور ہم دین حنیفہ پر ہیں، دین ابراہیمی پر ہیں ہم۔ ہمارے دین میں اور شریعت میں دو جہاں کے مالک میرے آقا نے بہت سے اعمال کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی ہے، یہ کس کی
سنت ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. اسی طریقے سے اور اعمال بھی ہیں، زلفیں ہیں، رہن سہن ہے، بہت سی سنتیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی پسندیدہ تھی، تو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنی شریعت میں بھی اس کو رکھا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ خلیل میرا دوست ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگل کے جانوروں میں وہ اتنا دل لگا رہے ہیں کہ موتیوں کے ہارا پھرو پھرو کر ان کے ساتھ میں ان کی طرف میں زیادہ. تو کہا کہ نہیں، میرا ہی خلیل ہے، میرا ہی دوست ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو کہا کہ آزمانا ہی ہو میرے خلیل کی محبت کو. اتنا ناز ہو ہم کو اپنی نسبتوں پر. لوگ تانا دینے والے دیں گے، بیوی بھی بہت پیر پیر بولتے نا جی، خانقاہ خانقاہ بولتے، یہ کام کیوں نہیں بنا رہے جا کے پیر کے پاس میں؟ اگر وہ اللہ والے ہیں تو پھر کیوں نہیں سن رہے؟ اولاد کیوں نہیں دلا رہے؟ اور وہ شادیاں کیوں نہیں کروا رہے؟ تو وہاں پر اگر سچا ہوگا تو ان کے قدموں کی خیرات سے مجھے جو کچھ بھی ملے، میرے کام بنے نہ بنے، مجھے تو ان کے در کی خیرات چاہیے، وہاں پر مسئلہ حل ہو جائے گا. بجائے اس کے ان کی باتوں کو سن کر سالہ بھی تانا دیا، ساس بھی تانا دی، بھائی بھی دیا، اور بیچارے مسجد کے مولانا بھی تانا دیے. اب ان کے سامنے مولانا دعا کرو میرے واسطے، چشتے رومال رکھ کے فائدہ کیا؟ بولنا نا تمہارے پیر کو تیار ہے نا، چلو تو گن لے کر ہے نہیں یہ عقیدوں کے خراب کرنے کے لیے. اور جنجوں میں کتنے تیار ہو جاتے ہیں، وہاں پر یہ کب فیل ہو جائے گا جب کہ اس کا دل بھی اور اس کا عقیدہ بھی اس نظام کی حقیقت کو نہ سمجھ کر یہ بھی سچا عاشق یا بارگاہ مصطفیٰ کی قبولیت اس کو نہیں ملی، بلکہ ڈھونگی عاشق بن کر ہے. خالی چشتیہ رومال، چشتیہ صافیہ، ماشاءاللہ خانقاہ والے، اور پھر یہ اور وہ، ایسے اگر ڈھونگی چل رہا ہے تو پھر ان کی باتوں کا اس پر اثر ہوگا. کہے گا کہ صحیح بات ہے، 1 بولا 2 بولا 4 بولے 10 بولے، اور پھر ان سے دعا کرانے کا تو انہوں بھی، اور پھر سسرے صاحب بولے تو انہوں بھی تانا مارے، کہاں تیری نوکری، کہاں تیری کمائی، اور تو اتنا پریشان، وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے. پیر تو وہ ہونا بولے کہ خود غریب رہے تو رہے، لیکن اپنے مریدوں کو تو وہ سونے کی انگوٹیاں پہنا دے رہا ہے. ہاں، سفید کھادی کے کپڑے، اس کو ایک کو ایم ایل اے بنا دے رہا ہے، ایک کو منسی بنا دے رہا ہے. یہ دنیا کے تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی کرام یا ان کا نظام. یہی بات اگر ہے تو جو جہاں کے مالک میرے آقا صاحب اکرام رضی اللہ عنہ کے قسم کرسی اور حالات کو برداشت کیے کہ نہیں کیے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ لیکن جب برداشت کی ایک وقت تک تو جہاں کے مالک میرے آقا نے پھر اتنا دلایا کہ پھر انہی غربت و افلاسی کے حالات میں تو جہاں کے مالک میرے آقا نے بشارت سنائی کہ میرے صحابہ تم پر مت ہو، بلکہ ایک وقت وہ آئے گا کہ قیصر و کسریٰ جس کو دیکھ کر دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا کے بڑے کامیاب انسان ہیں، ان کی بیٹیاں تمہارے بستروں کو سلا کریں گی. بشارت سنا دیا. اور تسلی کے واسطے حضرت بھی بولتے رہتے کب تک؟ آخر 2 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، تیری بنیادی نیت ہی غلط ہے. جب تک تیری نیت خراب ہے اس وقت تک ان کی طرف سے قبولیت کا دروازہ نہیں کھلے گا. تیرے کچے ارادے اور تیرے منزل کے سچے نہ بنانے کی بنیاد پر تجھ سے تو دنیا کھلواڑ کرتی رہے گی. اور جو واقعیتاً جن کو سچی چیز مل گئی ہو، اگر کوئی اس کو کہے یا اس کی بیوی کہے، اس کی بہن کہے، اس کا باپ کہے کہ ذرا اس مسئلے کا جاؤ نا پیر صاحب کے پاس میں، تو فوراً اس کو کیا جواب دے گا کہ میرے پیر کو کیا میری دنیا کا وزن اٹھانے کے لیے میں نے پیر بنایا؟ میرا پیر تو میرے سر کا تاج ہے. میں اپنی دنیا چاہے مر جاؤں گا لیکن اپنے پیر کے پاس میں جا کر اپنا صدمہ، اپنا دکھ اس کے اوپر نہیں ڈالوں گا. کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ بجائے اس کے میری بیوی یہ کہہ رہی حضرت ہاں بچہ ہوا تو کہتے انہیں بھی آ کے مرید بنتی. تیری بھی مرید کی ضرورت نہیں ہے میرے کو، کتا لوں میں خدا بنوں، نعوذ باللہ. یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے. اوپر سے حکم دیا جاتا ہے، القاء کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے سبب کے درجے میں تم دعا کرو، اور وہ دعا پھر ہم جن کے ذریعے سے ہوگی ان کے ذریعے سے قبول کروائیں گے، اور قبول کروا کر اس کو وہ دنیا بھی دے دیں گے اگر اس کے حق میں بہتر ہوگی. ورنہ وہ اگر تم نے یا اس نے اگر یہ سمجھ لیا کہ میرے مرید ہونے کا، میری خانقاہ سے جڑنے کا یا مرید بننے کا یا پیر بنانے کا مقصد ہی دنیا تھی، تو پھر وہ دنیا جو میں نے فرعون کو دے دی
کہ 950 برس تک تو اس کو زکام اور نزلہ تک نہیں ہوا، اتنا صحت مند تھا. ارے یہ بیماریاں، یہ گھٹنوں کا درد، وہ کمر کا درد، وہ بھی ختم ہو جانا. میں پیر کا سچا مرید ہونا، نظاموں میں چلنے والا ہوں. تیرے دکھوں اور دردوں کے لیے تو مرید بنا ہے، اپنے دنیا کے حالات اور دنیا کے الجھنوں کے لیے مرید بنا ہے، اس کے لیے پیر بنایا. اور کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ بیچارہ ظاہری طور پر، کہ جو اس کے لیے اپنے مریدوں کو ہاں میں ہوں نا تم کو، میں ہوں نا سمجھا رہا ہے، کھیلنے لگا رہا ہے. بابا ڈاکٹر کے پاس میں گیا، ایک بار سر میں درد ہے، بخار ہے، تو 200 روپے لیتا، پھر بعد میں 200 لیتا، پھر ٹیسٹ نہ کراتا وہ کراتا. وہ بیوقوف پیر نہیں ہے، بغیر کچھ لیے تیری سنتے ہی جا رہا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن بات کیا ہے کہ وہ کچھ اور دینا چاہ رہا ہے تجھے تو غوث و خواجہ کا بنانا چاہ رہا ہے اور نعرہ پاک مصطفیٰ تک پہنچانا چاہ رہا ہے، خدا کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنانا چاہ رہا ہے. اب تو دنیا کی غلاظت لگا کر تو ان میدانوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہے. نہیں، اپنے دل کی تمنا اور دنیا کی محبتوں کو نکال کر پھینک دے اور کہہ دے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو میرے پیر آپ کی محبت چاہیے، مجھے تو غوث و خواجہ کی محبت چاہیے، اور مجھے تو پنجتن پاک کی محبت چاہیے، اور پھر مجھے اتنا پاک و صاف کر دیجئے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنی محبت کا کروڑوں حصے کی کوئی خیرات کو عطا کر دیں. یہ دولتیں ملتی ہے جو رب کے پاس میں، رب کے پاس بھی اس سے بڑی قیمتی دولت اپنے محبوب کے عشق کی، اس سے بڑی دولت خدا کے پاس بھی نہیں ہے. سمجھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی اس سے بڑی دولت نہیں ہے. جو دولت ہے خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی محبت ہے. خود خدا ورفعنا لک ذکرک، کسی رخ کے اعتبار سے بے ارادی کے طور پر بھی کوئی میرے آقا کی محبت کا رخ اختیار کرے گا، خدا اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اپنا دوست اور اپنا ولی بنا لے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت میں اتنا شیدا ہے کہ ہر کس و ناکس کو خالی نعتاں پڑھ کر، خالی بیان کر کے، اچک اچک کے، ارے اتنا عشق رسول کا بیان کہیں کو کریں گے؟ ذرا کل بھی ٹھہر کے کرو، بولو نا. انہوں ٹھہرے تو 40,000 دینا پڑتا ان کے بیان کو. اچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ عاشق رسول ہے. جلدی کے لیے ایسی عاشقی کہ فنا بیان کرتے ہیں عشق رسول میں، میلاد کا بیان کریں گے آ کے، لیکن نذرانہ کتنا؟ 50,000، 51,000، لاکھ. اب تو اور گریٹ ہی گریٹ ہوتے جا رہا ہے. بلکہ خاص طور پر نہیں بولے گے، کہیں کو بولے گے چلو چلتا ہے، امت کو تو فائدہ ہوگا نا، گستاخ اور بے ادب تو نہیں بنائیں گے. چلو اس معنی کے اندر تو ہم بھی قدر کرتے ہیں، لیکن اتنے بڑے عاشق رسول ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر میں ایسا محسوس ہوگا کہ دنیا میں سارے بے عقیدہ ہے اور انہوں ہی ایک عاشق رسول ہے. تو ان سے آواز ہو کہ مولانا ذرا 2 دن یا 1 دن آپ ٹھہر جائیے ہماری مسجد کے اندر بھی، کل آپ کا بیان بہت اچھا تھا، بیان کر کے جائیے. تو بازو والا آ کے پکڑے گا، اور کل کیا سے تاریخ دیکھتا ہوں، کل کی تاریخ، ہاں تاریخ ہے، ٹھیک ہے، خالی بھی ہے تو ٹھیک ہے، کل رک جاؤ بولو. تو بازو نے آ کے کیا بولتا، انتظام بھی ہے کہ نہیں؟ ارے بابا عاشق رسول ہے، تو عاشق رسول ہے تو کا انتظام ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ گریٹا بنے ہوئے وہ مولانا کو بلا، اچھا بیان کرتے عشق رسول کا، سنیوں کے اچھے بڑے عالم ہیں، تو بھائی انہوں تو بلا تو 40,000 تو پہلے دینا پڑتا، کیونکہ انہوں بھی دھوکہ کھا لیا بیچارے. بلا السلام علیکم، وعلیکم السلام. پھر بعد میں ان کے سامنے بولے ہمارے پیر صاحب آتے تو اپنی گاڑی میں آتے اور پھر ویسی جاتے رہتے ہو، تو اتنی دشمنی ہو جاتی کہ ان کو انہیں آتا ہوں گا، گھومتا ہوں گا، پر ان کا تانا دے کر ہم کو بھی بغیر. ارے وہ جن کا نظام جیسا ہے ان کے ساتھ میں چلاؤں نا. نہیں، ہمارے پیر 10 مرتبہ آئے لیکن ہم کبھی ان کو 1,000 روپے 10,000 روپے نذرانہ نہیں دیے، آج تک انہوں یہ بھی نہیں کرے. تو اب انہیں بیچارہ اس کو دل کو چبھتا ہے تو وہ پیر کی مخالفت کرتا ہو. بولے کہ مولانا کل رہے کر آپ مسجد میں ہمارے پاس بیان کیجیے ہو کر. ہاں سب ٹھیک ہے، مگر وہ تو اور کیا ہے، ذرا بازو آنے کے بعد میں کیا وہ کتنا کر سکتے کہیں گا. تو جہاں کے مالک میرے آقا کی محبت کا بیان ہم کو پسند ہے، اس لیے ہم سننا چاہ رہے نہیں. ایک دن رکنا بولے تو رکنے کا بھی چارج ہوتا، کچھ چارج تو نہیں بولے گا نا، نذرانہ عطیہ. میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہے نہیں ہے یہ نظام. پھر عاشق رسول ہے
تو جہاں موقع مل جائے تجھے ایک اپنے محبوب کی محبت کو اظہار کر کے، یہی تجھے کتنی بڑی دولت ہے کہ تو بول کر میرے مصطفیٰ کے پاس مقام کو حاصل کر رہا ہے۔ یہ دنیا خدا کی قسم کیا دے سکتی ہے جو میرے مصطفیٰ کے ہاں میری محبت میں میرا امتی نے یہ بات کہے کر میرے امتیوں کو میری محبت عطا کر دی ہے۔ خدا کی قسم اس پر جو میرے مصطفیٰ اس کو عطا کریں گے، ساری دنیا اس کے سامنے ہیچ ہے، ساتوں زمین و آسمان اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اور جن کو دو جہاں کے مالک میرے آقا اپنے عشق کا کروڑواں حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے مصطفیٰ کے منشا کے مطابق کسی کو عطا کیا جاتا ہے، تو وہ کرائے کے مقرر نہیں ہوتے، وہ کرائے کے پیر نہیں ہوتے، وہ نذرانوں اور ہدیوں کو دیکھ کر یہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو ان کے دل کی کیفیت یہ کہ اپنا بھی خرچ کرو۔ تم لوگ بھی اپنا خرچ کرتے کہ نہیں کرتے؟ لوگوں کو تعجب ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہی کیا ہے کہ سب مل کے کر لینا نا، انہیں چاول لانا، انہیں گوشت لانا، وہ کرنا، ایک آدھ جو کر دینا، میلاد کا جلسہ کھلا دینا، جو سنڈے جلوس کا نکال دینا، ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ مریدوں کے محفل میں بھی، وہ گلی کے اندر بھی، یہ گھر کے اندر بھی، نشان بھی، محفلیں بھی، خانقاہ کے اندر بھی، گھروں کے اوپر بھی میلاد کی محفلیں۔ میلاد کی محفلیں تو وہ اس کے ساتھ میں پھر آنے والوں کو تحفہ بھی دینا۔ اب کتنا پیٹ میں دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ بلکہ زیادہ کم چڑیلے نہیں، وہ سنیا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اچھا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہے کہ نہیں؟ اچھا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اپنے کو بچانے کے لیے، کیونکہ نظام ذرا سخت ہے، تو نظام کے قریب والے بھی جو قریب بھی آئے، لیکن جو اپنے مزاج بخل، مزاج دنیا پرستی کی وجہ سے جو دنیا لینے کے ارادے کے ساتھ میں مرید بنے تھے اور دنیا کے حاصل کرنے اور یہ سوچ کر کے مرید بن جائیں گے تو وہ کامہ بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، دفینہ کھود کر دے دیں گے، وہ تعویذ دے دیں گے، لوگوں کو میں بیوقوف بنانے والا بن جاؤں گا اور وہ کر لوں گا، یہ کروں۔ ایسی نیت سے جو اس راہ کے اندر میں آئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ تو چلنے کی چیز نہیں ہے، یہاں پر الٹا لگانا پڑتا تو مرید ہونے کے باوجود بھی خالی دور ہٹ جاتا ہوتا، ہاں دیوار کے پیچھے سے دیکھتے رہتا، کبھی چھپ چھپا کے آگے لنگر کھاتا چل جاتا، کبھی چھپ چھپا کے آتا مجلس میں نہ چل جاتا، زیادہ کم ہو تو مجلس ہو رہی ہے تو وہاں پر رہا بھی تو کہیں اور چل جاتا، یہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر میں۔ تو ان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ عاشقوں کے راستے میں اور عاشقوں کے مجمع کے اندر میں مکار درمیان میں آ گیا، دنیا کی غلاظت اور دنیا کی چاہت والا یہاں پر آیا، تو ایسوں کو یہاں پر پھر بے چینی ہوتی ہے۔ شریفوں کے درمیان میں بدماش کو دل لگتا ہے جس کا، چوروں کے درمیان میں چور کے دل اپنی برادری یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ انہیں الگ نکل کے دو چار ویسے مزاج کے لوگوں کو الگ لے کے خانقاہ میں بھی آیا تو بازو بن جائے گا۔ تو جہاں پر بھی ایسا دیکھو کہ دو تین لوگ الگ الگ مل کر بیٹھ رہے تو سمجھنا کہ برادری سے کٹے ہوئے ہیں یہ، اس لیے اپنے علاقے کی خانقاہوں میں اپنے ذمہ داروں سے، جن کو ہم نے ذمہ دار بنایا، ان سے اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بڑے بھائی سے زیادہ محبت رکھ کر، ہمارے خلیفاؤں سے جڑ کر اور سارے پیر بھائیوں کو اپنے بھائی سمجھ کر ان سے جڑ کر نظام میں چلو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ کیا ہوگا؟ مکاری آئے گی تو پھر بچ بچ کے، اب سامنے بیٹھنے کی وجہ ذرا دور بیٹھے گا تو ٹیکا لگا کے بیٹھے گا، ٹیکا لگا کر بیٹھے گا تو زبردستی کے باہر تو بیٹھتا ہے، خوب چلتا پھرتا ہے، لیکن خانقاہ میں آیا میرے کو بھی ایک کرسی ہونا بولے بیٹھنے میں۔ ارے بابا تو کارخانے کے اندر، تو دکان کے اندر اچھل کود کے کاروبار کرتا دنیا، اور یہاں پر آ گیا خانقاہ میں تو کرسی سنبھال کر بیٹھ رہا ہے۔ مجبوری ہو تو الگ بات ہے، یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ کٹ رہا ہے، دور ہو رہا۔ قریب تھا سو ذرا دور ہوا تو ٹیکا لگانے کو پیچھے ہٹا تو ذرا ادھر گیا وہ تو کرسی لیا بولے تو مجلس اوپر خانقاہ میں چلتی رہتی اور انہیں خانقاہ کے اطراف میں گھومتے رہتا، اس کا ایک گروپ بن جاتا ہے، وہ گروپ جاہلانہ ہوتا ہے، وہ پھر کٹنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی کہ اجتماعیت کو ہر حال میں باقی رکھو اور اجتماعیت کے ساتھ میں چلتے رہو، اللہ کی رحمتیں تمہیں چلاتی رہے گی۔ اور جو الگ ہونے کی، جو مرید اور جو پیر بھائی تم کو مشورہ دے، اور کسی پیر بھائی کی اگر کوئی شکایت کرے کہ نہیں جی نہیں سن رہے، اس سے زیادہ بدترین بات وہ ہے کہ کوئی ہمارا مرید یا تمہارا کوئی پیر بھائی اپنے علاقے کے ذمہ دار اور خلیفہ بھائی کی اگر شکایت کرے تو وہ تو اتنا بدبخت ہے کہ تم کو لے کر
خود ڈوبے صنم اوروں کو لے ڈوبے، جو اپنے علاقے کے خلیفاؤں کی شکایتیں اپنے پیر بھائیوں سے کر رہا ہے، تو سمجھنا کہ وہ ہولناک مقام پر پہنچ گیا ہے کہ خود تو گرے گا، ڈوبے گا، خانقاہ سے رکے گا، نظام سے دور ہوگا، لیکن تم کو بھی کھینچ دے گا۔ اور اس میں کیا محسوس ہوگا؟ نہیں، وہ خلیفہ صاحب اپنی چلا رہے کہ نہیں سن رہے، تو پھر تم مشورہ لیے تو مانو انہیں سنتے نہیں نا ہماری، تو انہیں تیری سنے گا کیوں بابا؟ اس کی اصلاح تیرے ہاتھ میں نہیں ہے نا، تو ذمہ دار نہیں ہے۔ خلیفہ کی اصلاح کی ذمہ داری کیا مرید کے ذمہ ہے؟ کیا ہم نے اپنے مرید کے ذمہ کیا کیا ہے؟ اصلاح کی ذمہ داری، خلیفہ کی اصلاح کی ذمہ داری وہ پیر کے ذمہ ہے۔ پھر پیر بھائیوں کو اور مریدین کو تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے بھائیوں میں اپنے جوڑ کے ساتھ، اپنے خلیفہ کے ساتھ میں جڑ کر ادب اور عظمت کے ساتھ میں چلنا ہے۔ اگر اپنے علاقے کے خلیفہ کے ساتھ میں ادب و عظمت کے ساتھ میں چلو گے تو پھر منزل کھوٹی نہیں ہوگی، منزل پر پہنچو گے۔ نہیں ہم کو پیر سے مطلب ہے، عادل آباد سے مطلب ہے، ہم کو ہمارے حضرت سے مطلب ہے، تو پھر مطلب ہے تو پھر انہوں نے تو یہ نظام بنایا ہے، اور وہ انہوں تیرے مطلب کو پورا کریں گے جو ان کے نظام کو نقصان پہنچا کر کیوں نہیں آ رہے جی ذرا خلیفہ صاحب نہیں سن رہے، انہوں اپنی چلا لے رہے، وہ ویسا ہو جا رہا، وہ پیر بھائی ویسا کر رہا، یہ کر رہا، سب کے بکھیڑے کی وجہ سے اپنی منزل کھوٹی کیوں کر رہا ہے؟ تجھے تو نظام میں چلنا ہے۔ اگر نظام والا ہے، سچا عاشق ہے، تو تم تو دنیا سے بے پرواہ ہو کر مجھے تو اپنے پیر کی منشا پورا کرنا ہے۔ ارے خانقاہ میں آ رہا ہوں، پنکھوں میں بیٹھ رہا ہوں، لنگر میں کھا رہا ہوں، اگر یہ بھی موقع نہ ملے، اگر مجھے میرا پیر اگر کسی کھٹر اور نالی اور کسی ڈیمیج کی ٹاکی پر بٹھا دے تو وہاں بیٹھ کر میں اپنی منزلوں کو حاصل کر لوں گا۔ یہ سوچے گا نا؟ اگر کوئی پیر بھائی اگر کسی خلیفہ کی شکایت کسی کے ساتھ میں کر رہا ہے تو سمجھ لینا کہ بڑی ہلاکت والے راستے پر تم کو بھی کھینچ رہا ہے، وہاں کہہ دینا کہ نہیں یہ ہلاکت کا راستہ ہے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی پیر بھائی کو اس بات کا حق نہیں ہے، کوئی پیر بھائی چاہے کتنا سینئر کیوں نہ ہو، لیکن خلیفہ کی شکایت اگر آپ کے سامنے کر رہا ہے تو شیطان اس کو تم کو بھی نظام سے دور کرنے کا پلان بنا کر تم کو کھینچنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور تم اگر اس کے اور صحیح بات ہے، وہ میں بھی برا تو نہیں سنے تھے، انہوں خلیفہ بھائی اپنی چلا لے رہے، اچھا اس واسطے پھر انہیں کیا کرتا معلوم، ذرا حضرت سے بات کرتے کبھی کریں بات تو ذرا یہ بات بھی بولو کہ خلیفہ صاحب اپنی چلا لے رہے، اور پھر وہ ویسا کر رہے، انہوں یہ نہیں کر رہے، انہوں ارے بابا خلیفہ اگر نہ آئے تو پھر یہ پیر نے تجھے کہا کہ خلیفہ اگر مجلس میں آنے میں دیر کرے تو مرید ان سے زیادہ دیر کر کے بعد میں آؤ، یہ تو نہیں کہنا۔ وہ بیچارہ دیر کیا تو ٹھیک ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑو ادب اور عصمت کے ساتھ، لیکن سارے مرید اور سارے پیر بھائیوں کو تو مجلس کے وقت پر مجلس ہونی چاہیے، نظام کے اعتبار سے چلنا چاہیے۔ نظام اگر پیر کا سمجھ رہے ہو تو پھر آپ بھی تو اس نظام کے معاملات میں برابر کے ذمہ دار ہو، نظام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری آپ کے اوپر بھی تو ہے۔ اس لیے ہر پیر بھائی تمہارا، ہر ہمارا مرید اپنے علاقے کے خلیفہ سے جڑا ہوا رہے، عظمت اور محبت کے ساتھ میں، تابعداری کے ساتھ میں، ان کو ان کی اصلاح کرنے کے چکر میں نہ پڑو، ان کو سیدھا کرنے کے چکر میں نہ پڑو۔ اگر تم ان کے اصلاح کرنے کی اور ان کو سیدھا کرنے کا اگر تم نے ٹھان لیا تو پھر مطلب کیا ہوا کہ پیر کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہمارے خلیفہ کی اصلاح کرے، اس کے لیے ہم تو تم پیر کے پیر بن گئے۔ وہ ذمہ داری تو پیر کی ہے کہ پیر ان کی اصلاح کرے گا، ان کی گردن پکڑ کر توڑے گا، ان کو جو سزا دینا ہے وہ تو پیر کا مسئلہ ہے۔ اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ میرے خلیفاؤں کو اگر میں کچھ سختی کے ساتھ سختی سے سختی پر بھی اگر کروں تو وہ مان جاتے ہیں، لیکن مریدین کا معاملہ کے بعد ایسے مکار مرید آ کر منزلوں کو کھوٹی کرنے کے لیے نفس و شیطان ایسے مریدوں کو تیار کرتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے خلیفہ کی شکایت یا اپنے علاقے کے خانقاہوں کے نظام کے معاملات کو کچھ اور مشورے دے رہا، ہماری نہیں سنے، تمہاری کیوں سنیں گے؟ خلیفہ تمہاری سنے، ذمہ داری ہے یہ۔ کسی اسکول کے اندر میں ٹیچر کے ہیڈ ماسٹر سنتے ہیں، ہیڈ ماسٹر کی ٹیچر سنتا ہے، کوئی ڈسپلین ہوتا ہے نا، سنانے کا حق تم کو کہاں ہے؟ مشورہ تو دے دو۔ اس لیے مریدین اپنے مریدین کے لیول پر رہے، اور کوئی آپ کا پیر بھائی اس طرح سے آپ کے سامنے اگر بات لائے تو اس کو کہنا کہ بھائی تیری میری بھلائی تو یہ ہے کہ تابعداری کے ساتھ میں چلیں گے، اور ان کی اصلاح ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ حضرت کے وہ ذمہ دار، حضرت ان کو ذمہ دار بنایا ہے، وہ حضرت جانے وہ جانے،
ہم کو تو اپنا سرپرست سمجھ کر ان کے ساتھ میں چلنا ہے. اگر چلتے رہو گے تو نظام سے دور نہیں ہوں گے. ورنہ نظام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، پیر صاحب کا نظام بھی ہے، وہ بھی حیدرآباد کے خانقاہ کے سب، مگر کیا ہے اپنے علاقے کے اندر میں ذرا انہوں ویسا بول دیتے ویسا بول دیتے، وہ کہاں چلتا یہ چلتا. تو اس چیز کی وجہ سے تو نظام تو چلتا رہے گا. نظام محتاج نہیں ہے تمہارا میرا کسی خلیفہ کسی مرید کا. نظام تو چلتا رہے گا. اگر ہم تم نہیں چلیں گے تو پھر نظام کو تو برادران وطن غیر کرنا پڑنے والے آ کر نظام کو سنبھال لیں گے. نظام کا ٹینشن مت لو تم. نظام کا ٹینشن تمہارے ذمہ نہیں ہے. تمہارا ٹینشن تم خود لو کہ میں نظام کے ساتھ میں چلوں. روزانہ ذکر کی مجلس سے وقت سے پہلے میں پہنچوں اور اپنی خانقاہوں کے اندر مرکزی مجلس کے دن اپنے بستر کے ساتھ میں رات میں قیام کے ارادے سے میں پہنچوں اور میرے ذریعے سے پیر بھائیوں کو نظام کے میں قریب کروں اور میرے ذریعے سے میں اپنے پیر بھائیوں کو نظام کی اہمیت و عظمتیں بتاؤں اور خلیفہ کے نظام کے ساتھ میں جڑ کر اپنے آپ کو چلاؤں. اس لیے ہم نے 5 دن پہلے ایک مجلس کے اندر بات عرض کی تھی کہ میں اپنے ہر خلیفہ کو اور اپنے ہر مرید کو خیر کی چابی اور شر کا تالا بنانا چاہتا ہوں. جہاں شر نظر آئے، ایک پیر بھائی کسی کے اگر برائی کر رہا ہو تو فوراً یہ خطرے کی چیز ہوگا. یہ بات آپ سمجھاؤ، اس کو وہیں پر روک دو. آپ شر کا تالا بنائے ہیں، میں جو چاہتا ہوں وہ بنے ہیں تم. بجائے اس کے آپ نے بھی اور تم اس کے اندر میں 2 باتیں کر دی، ایک گروپ بن گیا، چلو 2 3 4 ہو جائے گا. کہ نظام کا کیا نقصان ہوگا؟ ایسے لوگ خود نظام سے دور ہو جائیں گے، نظام ان کو برداشت نہیں کرے گا. اس لیے منزلیں کھوٹی ہو جائے گی. اس لیے میرے بچوں ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے. اب آنے والے مہینے کے اندر میں بارگاہ مصطفیٰ میں، رب کی بارگاہ میں تو صرف یہی مانگو کہ اس ربیع الاول کے اندر میں میری جان، میرے مال، میرے اوقات، میری جذبات کی قربانیوں کے ساتھ یا رب العالمین اپنے محبوب کو، اپنے آپ کے محبوب کے کوئی محبت اور عشق کے کوئی ذرے کا کروڑواں حصہ مجھے دلوا دیجیے. رب اس سے مانگو تو پھر میرے مصطفیٰ پھر اگر وعدہ کر دیں تو پھر دنیا تم کو پاگل کہے گی، فکر کی بات نہیں. دیوانہ کہے گی، فکر کی بات نہیں. بیوی بچے تم کو جاہل کہیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں. اس لیے کہ تم اس روئے زمین کے اوپر اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. دنیا تو کہے گی یہ کیا چشتیہ رومانہ کیا ہے، جب دیکھو خانقاہ گزارے، جب دیکھو مجلس ہے، جب دیکھو لنگر. دنیا تو کہے گی حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سرکار کو کیا فرمایا؟ ارے وہ تو پاگل ہے، وہ تو دیوانے ہیں، وہ تو خوشی اور غم کو بھی نہیں جانتے. ہاں یہ تو کہے گی اصل عاشقوں کی پہچان ہے یہ مکار. ہم بھی خانقاہ میں جاتے اپنے کامہ بنانے کے واسطے، مرید کہیں کو بنے ذرا تعویذہ کرنے پلیتوں کے واسطے وہ یہ کام. ارے یہ مکاروں کی پہچان ہے. ہم کیوں بنے ہیں؟ ایسے بنو کہ لوگ دنیا میں اپنے نظروں سے تم کو دیوانہ قرار دیں، تبھی تو تمہارے سچے عاشق ہونے کی پہچان ہوگی نا. سچے عاشق ہونے کی پہچان ہوگی. اس لیے میرے بچوں حقیقت کی منزلوں کی طرف میں چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مجھ کو حقیقتوں کی منزل پر استقامت عطا فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے کے اندر میں لے لو اللہ سے قبولیت کے ساتھ میں کہ یا اللہ اس مہینے کی برکت سے تو اپنے محبوب کی عشق اور محبت کا کوئی خیرات کا ذرہ ہم کو عطا فرما دے. اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اذن سے میرے مصطفیٰ کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں نارین پاک مصطفیٰ کے عشق کے ذرے کا کروڑواں حصہ اگر کسی کو مل جائے گا، خدا کی قسم روئے زمین کے اوپر اللہ کا وہ محبوب اور اللہ کا وہ دوست بن جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ دولت حاصل کرنے کی طلب اور فکر کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.